آج کا یہ نیوز میں پاکستانی پینلسٹ حامد اور نور نے کیسے بولا ہے یہ دیکھیے۔ فارس سے آبنائے حرمت سے اور پاکستان بیٹھا ہوا ہے سر پہ، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی۔ یہ ریڈ سی تک، بحر ہند، بحر عرب، ریڈ سی تک، تو یہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے، اور ایران کے ساتھ اگر مل کر کرے تو پھر تو اور بھی چین کی حمایت شامل ہو۔ سمندروں پہ اجارہ داری جس کی ہوتی ہے، جس کا غلبہ ہوتا ہے، یوں کہہ لیجئے، یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، بہت اہمیت ہوتی ہے پانیوں پہ۔ تو یہ یعنی نیوی کو نظر انداز کیا گیا تھا، اب توجہ دی جا رہی ہے کچھ عرصے سے، بھرپور توجہ اس میں چینیوں نے ہماری مدد کی ہے، اس میں ترکوں نے ہماری مدد کی، 4 فریگیٹ اور 2 آبدوزیں۔ جب 1990 میں آبدوزیں بننے کا عمل شروع ہوا تھا، پاکستان میں آبدوز بننے کا عمل شروع ہوا تھا، تو یہ توقع کی گئی تھی کہ پاکستانی بحریت تیزی سے طاقتور ہوگی۔ پھر بیچ میں وقفے آئے جس میں سے نظر انداز کیا گیا، پھر بحریت نہیں بنی، بحریت ٹاؤن بنا، تو وہ اس کو ہٹا دیا گیا تھا، آپ کو پتہ نا، اس نیوی چیف۔ لیکن اب تو بھرپور توجہ دی جا رہی ہے، اب توجہ دی جا رہی ہے ہماری فوج پر، اور دیکھیے نا اس کی سگنیفیکنس اس علاقے کی بہت ہے۔ عراق، شام، افغانستان میں امریکی جو آپریشن کر رہے ہیں وہ ان سمندروں کے ذریعے نقل و حرکت ہوتی ہے۔ سامان امریکی تو پانی بھی وہاں کا لائے ہوا پیتے ہیں، افغانستان کا پانی نہیں پیتے، خراب ہے، فوت ہو جاتا ہے آدمی، حلق سے نہیں اترتا۔ افغانستان کا پانی بہت اچھا ہے، دلچسپ بات یہ، میں تو باہر بھی ہے، تو اس کو فلٹر کرنا ہوتا ہے، پانی کو کیا کرنا ہوتا ہے، وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں جو لایا جاتا ہے، لیکن بڑی بڑی طاقتیں بھی بننا ہے، تو فلٹر کرنا تھا، تازہ پانی بہترین ہوتا ہے۔ اور پانی کے بارے میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، یہ بیچ میں ذکر آ گیا کہ اس کو مٹی کا برتن جو ہے وہ صاف کرتا ہے، اس کو مٹی صاف کرتی ہے، جو بارش کا پانی ہے، سطح زمین پہ تو آلودگی ہوتی ہے، لیکن مٹی سے صاف کر دیتی۔ پھر اس کی ٹریٹمنٹ اگر آپ نے کرنی ہو تو پھر پانی کو مٹی کے گھڑے میں ڈالے، ایک تو اس کا ذائقہ بہتر ہو جاتا ہے، ایک وہ اس کو ٹریٹ کرتا ہے، اس کے جو اجزاء کم ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے، اور جو زیادہ ہیں انہیں کم کر دیتا ہے۔ اور کوئی دنیا میں پانی کا ذائقہ گھڑے سے بہتر، زیادہ بہتر باہر آ لیے، ضرورت کی چیزیں بحری جہازوں سے لائی جاتی ہیں۔ آپریشن جو ملٹری آپریشن یہاں ہو رہے ہیں، اس کے لیے بہت سا سامان بحری جہازوں سے آتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ کم نہیں ہو رہی۔ افسوس کہ 2 چیزوں پہ ہماری توجہ نہیں ہے، غیر ضروری کشیدگی کم کریں، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ معیشت کو بہتر بنائیں، اور معیشت کشیدگی کم کرنے سے بہتر ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر بہتر بنانے سے ٹھیک ہوتی ہے، اور سیاسی استحکام سے بہتر ہوتی ہے۔ سرمایہ ورنہ کچھ جو چھوٹا سرمایہ وہ گھروں میں رہ جاتا ہے، اور بڑا سرمایہ دار جو ہے وہ باہر چلے جاتا ہے۔ بنگلہ دیش یہ نا جا رہا تھا نا، ٹیکسٹائل والا تو بنگلہ دیش جا رہا تھا، اور کہیں جا رہا تھا جہاں موقع ملتا تھا، لیکن اب ٹیکسٹائل میں کتنی فینومینل گروتھ ہے، یعنی ٹیکسٹائل 40% لیبر ہماری جو ہے وہ کھپتی ہے اس میں، ٹیکسٹائل میں، اب تو شاید 50% ہو جائے۔ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ وقتی ہیں، کنسٹرکشن جو ہے یہ کوئی انڈسٹری تھوڑی ہے، اگر جیسے بعض انڈسٹریز کو فائدہ پہنچتا ہے اور مکانوں کی ضرورت ہے صحیح، لیکن ویسے بڑی ہے، جولائی میں انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ 10% ہے، بڑی ہے۔ اگر یہ بڑھتی رہتی ہے تو اسی سے حل نکلے گا، اکانومی کو ٹھیک کیا بغیر معیشت کو بہتر کیے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ ہارون صاحب، آپ نے امریکہ کی بات کی، انٹرنیشنل کینوس پر اگر دیکھیں امریکہ کے کشمیر کے حوالے سے پالیسی، پھر انڈیا اور چائنا کا جو معاملہ ہے، پھر جو بائیڈن کا جو ٹیلی فونک رابطہ ہے، بڑی اہم بات یہ ہے جو بائیڈن نے جو فون کیا ہے نا، یہ سگنیفیکنٹ ہے، اس کے اثرات ہوں گے۔ دیکھیں 2 گھنٹے بعد کی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اگر میرا حافظہ مدد نہیں کرتا تو دوسری بات ہے کہ کبھی چین اور امریکہ کے سربراہوں کے درمیان ٹیلی فون پہ اتنی طویل گفتگو ہوئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بائیڈن سیریس ہیں علاقے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے، اور چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو شائستہ سطح پہ لانے کے لیے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ مقابلہ ہے، کنفنٹریشن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ انڈرسٹینڈنگ میں، پہلے اس نے مودی سے بات کی، مودی سے بات کرنے کے بعد چینی صدر سے بات کی، جس کے بعد مودی نے اعلان کیا کہ ماسکو جو معاہدہ ہوا تھا انڈیا اور اب چین کے درمیان، اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، لیکن عمل کس طرح ہو رہا ہے؟ دم دبا کے،
इंडिया दुम दबा के निकल रहा है? देखिए ना, जिन इलाकों पे चीन ने कब्जा कर लिया तो खाली तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। फौज पीछे हट रही है, लेकिन सारी फौज तो नहीं हट रही। तसल्लुत उन इलाकों पे है। तनसीबात कायम हो गई जी। ट्रेनिंग उन्होंने कर ली, डराना मकसूद था, डरा दिया। अच्छा, ज्यादा अरसा नहीं हमारे यहाँ एक खुशफहमी की फिजा पैदा हो गई थी कि भाई मारेगा पिटेगा। कैसे मारे पिटेगा? चीन उनको सब सेकंड बिगेस्ट बिजनेस पार्टनर है इंडिया चीन का, और चीनी सरमायाकारी बहुत है। अगर आप इंडिया जाएं तो आप देखेंगे कि कोरिया के और अमेरिका के मोबाइल नहीं इस्तेमाल होते, चाइनीज मोबाइल, इसलिए कि वो सस्ते हैं। इंडियन सारफ जो है वो सस्ती चीज़ों की तरफ बड़े मायल होता है, हमारी तरफ फजूल खर्च नहीं है। हम दुनिया में सबसे कम सेविंग करने वाली कौम है, बाय द वे। हमें सबसे महंगा सबसे मोबाइल ज़्यादा फोन खैरात करने वाली और सबसे ज़्यादा कम सेविंग करने वाली। अच्छी बात यह खैरात बहुत करते हैं, और बुरी बात यह ज़रा सेविंग नहीं करते, नमाइश बहुत है। तो वो किसी ने पिछले दिनों एक वाक़या ये हुआ था, किसी ने वो मुहिम चला रहा था चीनी मसनूआत के बाइकाट की, तो किसी को उसने मैसेज भेजा तो उसने जवाब दिया, ये मैसेज तुमने चीनी फ़ोन से किया है ना, और तुम चीनी टेलीविजन देख रहे हो ना। तो चीन की पेनिट्रेशन इंडिया में इतनी हो गई है, लेकिन इंडिया को टूटना है कोई, वो इस पर खैर इस वक्त मौका नहीं है। इंडिया के अंदर शिकस्त रेख्त का जो अमल शुरू हो गया वो जारी रहेगा, अभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन हारून साहब, जिस तरह से अमल दरामद हो रहा है उस एग्रीमेंट के ऊपर, मगर हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, इस पे शायद नहीं होनी चाहिए कि इंडिया टूट जाएगा। इंडिया को टूटने का हमें अल्टीमेट एनालिसिस में कोई फायदा नहीं होगा, ना हमारी इकोनॉमी को, ना हमारी कौमी सलामती को। हमें इस्तेहकाम की फिक्र करनी चाहिए, आइन की पासदारी करनी चाहिए, सिविल अदारों को मजबूत बनाना चाहिए, FBI को मजबूत बनाना चाहिए, पुलिस और अदालत को ठीक करना चाहिए। उसके बगैर तो इस्तेहकाम नहीं आ सकता ना। ठीक है। और मईशत को जदीद करना है। जदीद क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। मईशत अब सिर्फ इंडस्ट्री है, ज़राअत अब कोई ज़राअत कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो भी इंडस्ट्री की मदद से। जितना हारून साहब वज़ीर-ए-आज़म का ध्यान, उनकी तवज्जो दरख्तों की तरफ है, यकीनी तौर पे बड़ी ज़रूरत है। अच्छी बात तो ज़राअत के हवाले से उनका क्यों कोई इस किस्म का कोई कदम हमें वो देखिए ना, आदमी नहीं है ना। आप जहांगीर तरीन को उस जोड़ तो सियासी जोड़ तोड़ के बजाय एग्रीकल्चर में लगाते हैं। वो एक लम्स का प्रोफेसर था, लम्स के प्रोफेसर की बला जाना है। गंदम का खेत क्या होता है? वो कराची में, बहुत पुरानी बात है, मैं 79 में कराची में था, तो मुझसे एक आदमी ने पूछा आपने गंदम का दरख्त देखा? मैंने कहा हाँ देखा दरख्त। कैसी होती है? मैंने कहा ऊपर चढ़ता, 90 फुट की बुलंद होता है, ऊपर से तो गंदम का दरख्त। भाई लम्स के प्रोफेसर को क्या मालूम, वो कुछ चीज़ें इंटरनेट से निकाल के आपकी मदद कर देगा। अच्छा, बाय द वे, वो बड़ा अहम मौजूद है चीन के जिक्र में वो। Thank you for watching this video.